السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کی سوچ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ خیر کو جوڑنے کی میرا مقصد ہے کہ میں سوچ کا جو ایک دائرہ ہے اس کے اندر بہتر چیزوں کو فکس کر سکوں، چاہے اس میں کم عمر بچیاں آئیں، چاہے اس میں عورت آئیں، چاہے اس میں کوئی بھی عمر کے لوگ آئیں۔ میں حلال حرام پر فتوے نہیں دے سکتی۔ ہاں، میں حلال حرام کی جو کنڈیشنز ہیں، جو عورت کے مرد کے معاملات کے لیے بہتر ہیں، ان پر ڈسکس ضرور کرتی ہوں، ان پر بات کرتی ہوں۔ میں ہر وقت سوچتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں کہ کون کس طرح سے چل رہا ہے، اس پر حکم کیا ہے، اس کو حلال کی طرف کتنا جانا ہے، مگر یہ اپنے آپ کو حلال سے ہٹا کر حرام کی طرف کتنا جا رہا ہے۔ میں اس پر غور و فکر کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز محشر مجھ سے جو سوال کرنے ہیں، مجھے ان کا جواب دینے کی فکر ہے۔ فکر مجھے اس بات کی ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا تو ہم ان کے جواب دیں گے، کس طرح سے دیں گے۔ میں نے حرام کر کے جو نقصانات اٹھائے اور حلال کر کے جو بہتریاں اور جو خیر میں نے سمیٹی اور جو میں سمیٹ رہی ہوں، میں صرف اس سے قریب کرنے کی کوشش میں سوچتی رہتی ہوں، بات کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، قائل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ میرے علم میں اللہ نے خیر و برکت ڈالنی ہے، میرے سمجھانے کے انداز کو اور میری بات کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر دینی ہے، مگر میری کوشش پوری ہے۔ میں نے ایک عورت ہو کر خود کو بے پردگی میں رکھ کر جو نقصانات اٹھائے، میں ان سے آگاہ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ پردے میں آنے کے بعد میں جس تحفظ میں آئی ہوں یا میں نے جو خیر سمیٹی ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ ایمان کی فکر میں جب لگی ہوں، ایمان کی فکر میں لگنے کے بعد ایمان کا بہترین سے بہترین راستہ اور طلب جیسے جیسے بڑھی ہے، اس طلب کے لیے میں دوسروں کو فکر میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں۔ مجھے جس چیز کا علم نہیں ہوتا، میں اس پر پوری طرح جاننے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں اس کے بارے میں ہر طرح کے عالم دین کو پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہر طرح کا دین کا علم رکھنے والے کو جاننے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایمان کے راستوں کو بہت آسان کیا ہے۔ بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی جو چیز مجھے نہیں آتی میں تو اس کے لیے بات نہیں کرتی، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں تو اس کے پیچھے نہیں جاتی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر وہ چیز جاننی ہے، ہر وہ علم حاصل کرنا ہے جو آپ کو خیر سے جوڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا آسان کیا اپنے دین کو، ہم جیسے لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے میرے اللہ کا، یہ اتنا آسان ہے، ایمان کے راستے اتنے آسان ہیں کہ صرف آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے۔ اس کے بہترین میسنجرز، اس کے بہترین دین اسلام کے مبلغ، بہترین علماء کرام، بہترین موٹیویشنل سپیکرز، آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ، کوئی آپ سے اس کے بارے میں آ کے پوچھتا ہے، رائے لیتا ہے، تو اس کو جانیے، اس پر علم حاصل کریے۔ میرا ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ جب کوئی مجھ سے آ کر ایسی بات پوچھتا ہے، ایسا سوال کرتا ہے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو میرے نزدیک وہ میرے پاس نہیں آیا سوال لے کے، میرے نزدیک اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں جانوں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ مجھ سے فلاں نے آ کر یہ سوال پوچھا ہے، مجھے اس کو بتانے کے لیے اس کا جواب حاصل کرنا ہے۔ مجھے فکر لگ جاتی ہے کہ اس کے لیے مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ میرے لیے آنے والا انسان اللہ کا پیغام رساں ہے، جو دراصل اپنا سوال یا اپنی بات لے کر تو میرے پاس آیا ہے، مگر مجھے اللہ نے چنا کہ میں اس کے لیے خود کو جستجو میں ڈالوں۔ میرے نزدیک جو آیا ہے وہ میری اصلاح کے لیے آیا ہے، کیونکہ اس نے جب مجھ سے وہ سوال لیا، مجھ سے جاننے کی کوشش کی اور میرے علم میں نہیں ہے، تو میرے لیے وہ بہترین راستہ دکھانے والا ہے، کیونکہ وہ آیا اور اس نے مجھے آگے کی جستجو اور سوچ میں ڈالا۔ جب میں اس سوال یا اس علم کے لیے جستجو شروع کرتی ہوں تو یقیناً وہ مجھے نکھارتا ہے،
اس کی جستجو مجھے ہموار کرتی ہے، اس کی جستجو مجھے صاف کرتی ہے، اس کی جستجو مجھے علم سے نوازتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے کی وجہ سے جب میں خیر سے نوازی جاؤں گی تو یقیناً اس کو بھی اللہ خیر سے نوازے گا، اور جب وہ خیر سے نواز دیا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آپ کی شہرت کے قریب ہے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں بات نہ کروں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سوال نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے تو اس کو تلاش کریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ یہ مت کہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں علماء کرام نہیں ہوں، میں تو اس پر بات نہیں کر سکتا، یا میں اس پر رائے نہیں دے سکتی۔ جائیے، تلاش کیجئے، علم حاصل کیجئے، جستجو کیجئے اور اس کو پائیے۔ جب آپ اس کو پالیں گے تو آپ کے پاس خیر کا علم ہوگا۔ جب آپ کے پاس خیر کا علم آ جائے گا تو یہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دوسروں کے لیے بھی خیر کا وسیلہ بنا دے گا۔ لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من یقیناً یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں 7 سمندر پار بھی جانا پڑے۔ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علم حاصل کریے، علم حاصل کریے کہ یہی وہ علم ہوگا جس کے بارے میں نبی مکرم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں 7 سمندر پار بھی جانا پڑے۔ منع کیا گیا ہے آپ کو سوال کے غلط جواب دینے سے، مگر تلاش کیجئے سوال کے جواب کو۔ سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو سوال کے جواب کو حاصل کیجئے۔ رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل۔ اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے، نہ کر یہ کہہ کر خاموش ہو جائیے کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ علم کو حاصل کیجئے یہ سوچ کر کہ کہیں یہ وہ علم تو نہیں جس کے بارے میں نبی مکرم نے فرمایا کہ اسے حاصل کرو۔ اس کو حاصل ہی کر لے کہ یقیناً وہ آپ کے لیے خیر ہی ہوگا، یقیناً اس علم کا حاصل کرنا آپ کے لیے خیر و برکت والا ہوگا۔ پوری ایمانداری کے ساتھ اس سوال کے جواب کے علم میں لگ جائیے اور اس کو پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ جس نے آپ سے سوال کیا ہے وہ آپ سے جواب نہ پا کر کسی ایسے کی طرف نہ چلا جائے جو اسے اس سوال کے غلط اور حرام جواب میں مبتلا کر دے، جو اسے اس سوال کا جواب ایسا دے دے کہ جس سے وہ حرام کی طرف چلا جائے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلا جائے، جس کی وجہ سے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے۔ تو یقین کیجئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے خیر و برکت کے ساتھ پوری جستجو کے ساتھ اس سوال کے جواب کی طرف جائیے تاکہ آپ سے سوال کرنے والا اگر آپ کے بعد بھی کسی سے اس کا جواب پائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جستجو کی وجہ سے، آپ کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو بہتر علم والے کی طرف موڑ دے، وہ بہتر اور خیر والا جواب پالے اور آپ بہترین خیر و برکتوں سے، بہترین علم سے جوڑ دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔